اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نقصان کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع کی طاقت رکھتے ہیں؟ اپنی ذات میں کوئی نہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، نہ اس کی بات کی طاقت رکھتا ہے کہ نفع پہنچا دے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے اور جاننے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی جو تمہاری باتیں ہیں جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو ان کو بھی سنتا ہے، اور جو تمہارے دل میں جو خواہشات ہیں جو تمہیں الٹی لے کے جا رہی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ ظاہری طور پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تین پر مشتمل ہے، اور زبان سے تم یہی کہتے پھرتے ہو، لیکن اندر سے تمہارے جو خواہشات نفس ہیں وہ تمہیں الٹا لے جا رہی ہیں، جیسے پہلے عرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، ان کو بھی خوب جانتا ہے کہ اصل چیز تمہیں کون ہے جو پیچھے سے چلا رہا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قل یا اہل کتاب، آپ کہہ دیں اہل کتاب سے، پھر ان کو نصیحت کرتا ہے ناصحانہ انداز میں کہتے ہیں کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو۔ غلو کے معنی یہ ہے کہ جتنے مطلوب حد ہے کوئی انسان اسے آگے بڑھ جائے، یہ غلو کہلاتا ہے۔ عبادت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی حد مقرر کی ہے کہ ان لنفسک علیک حق وان لعینک علیک حق، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ تو اب اگر اس سے آدمی آگے بڑھے گا غلو ہو جائے گا۔ یا کسی شخصیت کے بارے میں محبت بہت اچھی بات ہے اگر اللہ کے لیے ہو، لیکن وہ محبت اگر حد سے آگے بڑھ جائے گی کہ محبوب کے بجائے اس کو خدا ماننے لگیں گے تو یہ غلو ہو گیا۔ تو غلو ایک بہت بڑا عظیم مفہوم ہے، اور دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہاں پر فرمایا کہ ناحق غلو نہ کرو اپنے دین کے معاملے میں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو قد ضلوا من قبل، جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ بھی کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب یہاں ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ قد ضلوا من قبل فرما دیا پہلے کہ وہ پہلے ہی گمراہ ہو گئے، اور پھر دوسروں کو گمراہ کیا، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو بظاہر تو یہ تکرار معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پہلے خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، پھر آگے کہتے ہیں سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بیان القرآن میں اس کے اوپر یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ پہلے تو وہ غلط راستے کو لے کر خود گمراہ ہوئے، لے ڈوبے ہیں، اور وہ غلطی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ حق مفقود ہو گیا ہو، اس کا پتہ نہ لگتا ہو، بلکہ وہ لوگ راہ راست کے ہوتے ہوئے قصداً اس سے دور اور علیحدہ ہو گئے تھے۔ تو پہلے یہ فرمایا کہ گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا، لیکن وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے بلکہ قصداً اس سے علیحدہ ہو گئے، اس لیے وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ تو یہ ایک ناصحانہ پیغام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہودی اور نصرانیوں کو دیا گیا، اور پھر آگے ان کے بدعقیدگی کے نتائج اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں بیان کیے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق، یعنی پہلے ہے بھٹک گئے۔ اب بھٹکنے میں دو احتمال تھے نا، بھٹکے بھی اور دوسروں کو بھٹکایا بھی۔ اب اس میں دو احتمال تھے کہ یہ بھٹکنا جو ہے محض کسی غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، یا یہ کہ جان بوجھ کر بھٹکے۔ تو اس کی تعیین دوسری ضلوا عن سواء السبیل میں فرمائی گئی کہ سیدھے راستے سے وہ قصداً راہ راست کو چھوڑ کر ہٹ گئے۔ افلا یتوبون الی اللہ واستغفرونہ، ترجمہ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ عطف تو ہے یہاں پر، توبہ کی مفہوم میں داخل ہے۔ توبہ اصل معنی تو رجوع کرنے کے ہوتے ہیں نا،
تو معافی کے لیے اللہ سے رجوع کرنا، یہ پورے توبہ کا تب. اس لیے کہ بعض لوگ حضرت مریم کو بھی تیسرا حصہ سمجھتے تھے. میں نے عرض کیا نا کرسٹولوجی جو ہے وہ مستقل علم مسیحیت، تو اس میں بہت سے نظریات تھے. اس میں ایک نظریہ یہ بھی تھا حضرت مریم تیسرا جو اقنوم ہے وہ روح القدس کے بجائے حضرت مریم کو کہہ دیتے، اس لیے اس کی بھی ساتھ ساتھ تردید ہو. یہاں ان کا ایک نام ہے، لیکن ہوں گے تو کہیں نہ کہیں. اللہ بچائے جو جمائے عقائد ہوتے ہیں وہ خواہ کتنے ہی یعنی بدیع البطلان کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ پھیل جاتے ہیں کسی قوم میں اور اس کا وہ جگہ بنا لیتے تو باوجود بدیع البطلان ہونے کے لوگ ان کو بالکل ایک بدیہی حقیقت سمجھنے لگتے. اچھا ان کے ہاں یعنی جیسے ہم کسی مشکل کے موقع پر اللہ تعالیٰ یا اللہ ایسا کہہ دیتے ہیں نا، تو ان کے یہاں تو کہا ہے یا مسیح کہہ دے اوہ کرائسٹ، تو وہ ایک طرح سے وہ المسیح مریم ہی ہوں گے.